إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما تمام قسم کی تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو وحدہ لا شریک، جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالن ہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
حاضرین جمعہ، ماہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ، مبارک مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ آج ہم سب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ 15 روزے مکمل کر لیں گے۔ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے فرمایا نا ایام معدودات، پورے مہینے نہیں کہا بس گنتی کے چند دن تو ہے نا۔ واقعی ماہ رمضان کا انتظار تھا کہ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ شروع ہوا اور کتنی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پانچ دن کے بعد، 5 روزوں کے بعد جب 20 روزے ہم اور آپ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، تو آخری عشرے کی شروعات ہو جائے گی، پہلی طاق رات ہوگی۔ ویسے تو پورے مہینے جو رمضان کا پورا مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور ایک عظیم الشان مہینہ ہے، مغفرت، بخشش، دعا، اذکار، صدقہ و خیرات، تلاوت، قیام، یہ پورا مہینہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو اہمیت ہے وہ 20 دنوں کی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے چاہیے بالخصوص ان مسلمانوں کو جو ابھی تک اس مبارک مہینے میں روزوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، نیکیوں کے کام کرنے سے ابھی تک دور ہے، انہیں چاہیے کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے، وہ اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، بخشش کی دعا کر لے، معافی مانگ لے اور بچے ہوئے دنوں کو اٹھا لے اور خوب محنت کریں عبادت کے لیے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان کے آخری عشرے میں محنت کرتے اتنا 20 دن تک نہیں کرتے، 20 رمضان کے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں کہ احی اللیل وایقظ اہلہ، آپ راتوں میں بیدار رہتے، آخری عشرے میں راتوں کو جاگتے۔ احی اللیل وایقظ اہلہ، اور خود جاگتے نہیں، خود جاگ کر صرف اپنی عبادت نہیں کرتے، وایقظ اہلہ، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی آخری عشرے میں جگاتے اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت خود بھی کرتے، ان سے بھی کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آخری عشرے کی اہمیت آپ سمجھ سکتے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، بالخصوص آخری عشرے۔ وشد میزر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے، کمر کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے۔
وشد وجد المیزر، آپ خوب کمر بستہ ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی شروعات ہی سے پہلے خوب ہمت باندھ لیتے، پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ آخری عشرے کی شروعات ہونے والی ہے اور ہمیں اس میں خوب عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کر لیتے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری اور آپ کی تیاری کیا ہے، ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اس مہینے کو سمجھ لیا ہے کھانے پینے کا مہینہ، اچھی اچھی چیزیں کھانے اور پکوان کا مہینہ سمجھ لیا۔ آج افطاری میں یہ ڈش بن جائے، کھانے میں ڈش بن جائے، آج افطار پارٹی میں یہ آئٹم ہو جائے، آج فلاں افطار پارٹی میں یہ چینجنگ ہو جائے، بس ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کھانے پینے کا مہینہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ صرف کھانے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، کھانے کا مہینہ نہیں، رمضان عبادت کا مہینہ۔ اس لیے عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، کھائیے، کوئی روک نہیں رہا، لیکن بہت سے لوگ کا مزاج بنا ہوا ہے، اور ہماری اور آپ کی جو طرز زندگی ہے نا، جو زندگی کا طرز ہے، رہنے کا انداز ہے اس مبارک مہینے میں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو کھانے پینے کے لیے سمجھا۔ آپ چلے جائیے مسلمانوں کی بستی میں، ممبئی وغیرہ، اس میں سے بہت سے لوگ جاتے آتے ہیں رمضان مہینے میں، جہاں مسلموں کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں دیکھیے ہوٹلوں پہ بھیڑ دیکھیے، کھانے کے ہوٹلوں پہ موقع نہیں مل رہا، لوگ ویٹ کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے پوری پوری رات، جہاں مسلم آبادی۔ ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ سمجھ لیا، اور آخری عشرے جب نبی عبادت کے لیے کمر کس لیتے، آپ عبادت کرتے، کثرت سے عبادت کرتے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ امت مسلمہ نے آخری عشرے کو عید کی تیاری کے لیے بنا دیا ہے۔ آخری عشرے، آخری 10 دن آپ دیکھ لیجیے شاپنگ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رمضان کا مہینہ عید کی تیاری کے لیے ہے، اور وہ بھی آپ بدنصیبی ہماری اور آپ کی کہ ہم نے رمضان کے سب سے اہم حصے کو، آخری 10 دنوں کو ہم نے عید کی تیاری کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ۔ بازاروں میں ابھی بھیڑ کم ہو رہی ہے، دور مت جائیے، آپ کے قریب بازار اترولہ میں دیکھیے گا آخری دنوں میں عورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، مردوں کا زار و قطار، صرف خرید و فروخت کی تیاریاں ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کپڑے نہ لیجیے، آپ اچھا لباس نہ پہنیے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ پہنیے، لیکن آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، آخری عشرے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبادتوں سے محروم رہ جائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت کرتے، ماہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے، اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کے لیے، جتنی آپ عبادت کرتے، جتنی آپ محنت کرتے عبادت میں، اتنے 20 دنوں میں اور نہیں کرتے۔ تو یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اور آخری عشرے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آخری عشرے ہی میں وہ ایک رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اسی میں وہ رات آتی جس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے اے نبی، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے نبی آپ کو نہیں معلوم، کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم اس رات کے بارے میں؟ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے بھی، تنگی کی رات۔ کیا مطلب تنگی کی رات؟ یعنی اس رات فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے قدر و منزلت والی رات، لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، مبارک رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ایک رات کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس رات کی عبادت اگر مل جائے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس سے بھی زیادہ بہتر ثواب ہم کو مل جاتا۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص بد نصیب ہے جو ان راتوں کو پائے اور اس میں عبادت نہ کر سکے، وہ رات آئے اور ایسے ہی چلی جائے، تو سو کر اس نے گزار دیا، گھوم کر ٹہل کر اس نے گزار دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور رات کوئی ایسی ویسی رات نہیں ہے بلکہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کو فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل۔ حضرت جبرائیل کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا ہے۔ آپ سید الملائکہ ہیں، آپ فرشتوں کے سردار ہیں، حالانکہ آپ بھی فرشتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے اس کے ہر حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ اسی رات، وہی وہ رات ہے جس میں ہر مضبوط اور مستحکم ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان آئندہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، ہر مضبوط کام، وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، سارے کاموں کا، ہر مضبوط بڑے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اسی رات میں۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ اس بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 40 اقوال نقل کیے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے غالباً 45 اقوال یعنی قول نقل کیے۔ ایک شدید اختلاف، لیکن حدیث کی روح سے صحیح حدیث جب تمام روایت کا مطالعہ کریں گے
لیلۃ القدر کی تلاش کرنے میں، یعنی مطالعہ آپ کریں گے کہ وہ لیلۃ القدر کی وہ کون سی رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، وہ 5 طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے، تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کہا لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کی رات کو تلاش کرو، کس میں؟ فی الوتر، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کب؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اس لیے 5 طاق راتوں کا اگر آپ آخری 10 دن پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے 27ویں رات کو ترجیح دی اور کہا ہے کہ صرف ایک ہی رات جاگ لیا جائے اور یہی بڑی رات ہے، یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام الناس کو ایک بڑی عبادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام روایتیں، وہ تمام جو حدیث پاک آئی ہیں سلسلے میں، جو ایک لمبا اختلاف ہے، اس کو رکھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن خلاصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، اپنے امت کے لوگ کہا کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب قدر کو۔ کہاں؟ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے اہل علم جو علماء حق ہیں، اہل علم ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے علماء کا ہے کہ 27ویں رات زیادہ قوی امید ہے، ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے عوام کو کہ 5 طاق رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 27ویں کو قمقمے اور لائٹیں اور مسجدوں میں شور و شرابہ، نعت نظم، اور یہ کہا جائے یہی بڑی رات ہے، بس اتنی نوافل پڑھ لو، اتنا اہتمام کر لو، اس طرح سے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ورنہ آپ 27ویں کہہ رہے ہیں کہ قوی امید ہے، ٹھیک ہے آپ کہیے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں، بہت سے علماء نے کہا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات کو بھی ہم نے، ٹھیک ہے 27ویں ہم نے چن لیا، یا ہم 5 طاق رات ہم کہتے ہیں کہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 5 جاگنی چاہیے، لیکن ہم اس کی بھی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے طاق رات جاگنے میں کیا ہو رہا ہے، بالخصوص جس دن 27ویں میں سارے مسلک کے لوگ سب زیادہ جاگتے ہیں، اس دن دیکھ لیجئے بھیڑ ہوٹلوں پر اور بائک پر 3 سوار ہو کر، اور نوجوان کس طرح، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس رات کو ہم ضائع و برباد کر رہے ہیں میرے بھائیوں، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 5 طاق راتوں میں، آخری عشرے میں، ہر 5 طاق رات ہیں ان میں ہر ایک رات ہماری عبادت میں گزرے، تلاوت میں، اذکار میں، اور اسی طریقے سے قیام کرنے میں ہماری اور آپ کی وہ رات گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ ٹائم پاس کرنے چل کے گھوم کے آتے ہیں، ملاقات ہو جائے گی، تھوڑی بات چیت ہوگی۔ یہاں تو گاؤں ہے، آپ لوگ زیادہ نہیں رہتے ہیں، لیکن قصبہ وغیرہ کی مسجد میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو باہر بیٹھ کر بات کر کے پوری رات گزار کے کہ ابھی چائے ناشتہ کچھ بریانی بنے گا، کھائیں گے چلے جائیں گے، سحری کا انتظام ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر اس نے اس رات میں جا کر قیام کیا، نفل نماز کا اہتمام کیا، تو کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخری عشرہ آ رہا ہے،
میرے بھائیوں کہاں چلی گئی؟ آپ دیکھیے مسلمانوں پر ظلم و ستم پورے دنیا میں ہو رہے ہیں. اسرائیل وغیرہ کا کس طریقے سے ظلم و ستم مسلمانوں پر اٹھا رہا ہے وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایمانی غیرت مر چکے. ہمارے نوجوانوں میں دین کی بیداری کب آئے؟ ماہ رمضان کے مہینے میں نوجوان جب نمازوں کا اہتمام جب کرنا چاہیے، آخری عشرہ آ رہا ہے جب اسے عبادت میں محنت کرنی چاہیے، طاق راتوں میں جاگ کر تلاوت، اذکار، تمام چیزیں کرنی چاہیے. میرے بھائیوں وہ IPL میچ دیکھنے میں مشغول ہے. مغرب بعد سے شروع ہوا معاملہ، انتظار کر رہا ہے کہ 7:30 بجنے والے ہیں، نماز تراویح کی نماز ہو رہی ہے، نوجوان باہر مسجد کے IPL میچ دیکھ رہا. کہاں چلی گئی غیرت ہماری؟ کوئی دین کے نام پہ ہم زیرو، ڈریم 11 پہ ٹیم بنا رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے. نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، کچھ بھی نہیں. نہ رمضان نہ غیر رمضان، بس دیوانہ ہوا ہے صرف دنیا کی چکر میں. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ ہم سب مل کر چاہیے کہ ہم آخری عشرہ بھی ان قریب آنے والا ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس کی قدر کریں. اچھا، آخری عشرے میں اگر کوئی رات 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے پانچوں جاگنی، اس میں ہمیں بالخصوص کثرت سے بخشش کی دعا، مغفرت کی، معافی، استغفار، اذکار وغیرہ تمام چیز کرنی. لیکن اس میں ہم پڑھیں کیا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر وہ رات مل جائے تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن افسوس ہے بہت سے مسلمان، بہت اکثریت میں کہہ سکتا ہوں مسلمان کہ زبان پہ یہ دعا بھی نہیں یاد ہوتی ہے. برس 60 سال 60 سال زندگی گزر گئی ہے، یہ دعا نہیں یاد. ممبئی کے اندر میں تھا، وہاں پہ کہا گیا، وہاں کے ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر بورڈ پر آپ لکھ دیجئے یہ دعا کو. ہم نے کہا نہیں لکھا جائے، میں نہیں لکھ پاؤں گا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا کہ آپ کی زندگی خود 60 سال کی ہو چکی، آپ کو یہ دعا نہیں یاد ہے؟ موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، وہ دعا کو نہیں یاد کر سکتا موبائل سے، بورڈ پہ دیکھ کر وہ پڑھے گا. اللہم انک، بڑی پیاری دعا ہے، اگر نہیں یاد ہے ابھی وقت باقی، یاد کر لیجئے، اسی کو دہراتے رہیے، دل سے پڑھیے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے ہی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو، بندہ کہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے نا، تحب العفو، اور اللہ تو معافی ہی کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو میرے گناہ معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے، اے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں. یہ دعا ہماری زبان اس دعا سے تر ہونی چاہیے آخری عشرے میں میرے بھائی. جیسے ہی آخری عشرے کی شروعات ہو، باتیں بہت سی ہے. آخری وضاحت کی، آخری عشرے میں عبادت کی سب سے بہترین شکل ہے، وہ ہے اعتکاف، جو ایک سنت ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی تعریف عام زبان میں سمجھ سکتے ہیں. اعتکاف، انسان دنیاوی کاموں سے، تمام کاموں سے منقطع ہو کر مسجد میں ایک کونے کو اختیار کر لے، صرف اللہ والا ہو جائے، اب صرف اپنے رب ہی کو یاد کرنا ہے، اسی سے مانگنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، دنیا کو بھول جائے. اسی لیے دیکھیے معتکف کے لیے سنت کیا بتایا گیا؟ السنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا، وہ مریض کی عیادت بھی نہ کرے. اور مریض کی عیادت کرنے کا ثواب اتنا بڑا کہ آپ مریض کی عیادت، کسی بیمار کو آپ دیکھنے کے لیے جب نکلتے ہیں نا تو 70
70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک آپ واپس نہیں آتے وہ بخشش کی دعا آپ کے لیے کرتے رہتے۔ لیکن اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے کہ جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا، آپ آ گئے اللہ کے گھر میں، آپ نے ایک کونے کو اختیار کر لیا، آپ بیٹھ گئے کہ صرف ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کا جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ مریض کی عادت بھی نہیں کر سکتے۔ جنازے کی نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اس میں شریک ہونا، تدفین ہو، کہا جاتا ہے وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، جنازے کی نماز میں بھی آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے لیکن اس سے بھی آپ کو دور رہنا ہے، اور کہا گیا کہ اگر کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو آپ نکل نہیں سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، آپ گئے ڈاکٹر کے وہاں ضرورت پڑ رہی، آپ گئے فوراً پھر چلے آئے، بہت ضروری کام اگر ہے تو آپ نکل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزرتا تھا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان کی آخری عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا اس کو اعتکاف میں گزارتے آپ، حتی توفا اللہ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ ہاں یہیں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں، آپ بھی بتائیے، بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، معلوم یہ ہوا کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے۔ اگر کسی مسجد میں اس طرح کا انتظام ہے جہاں اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، عورت کا علیحدگی سے انتظام ہے، تو عورت شوہر کی اجازت سے وہ اعتکاف کر سکتی۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا اور بہت سے سوال آتے ہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، بالخصوص ہمارے حنفی مسلک وغیرہ میں ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عورتیں اعتکاف بیٹھی، انہیں غلط ہے۔ گھر اعتکاف کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے۔ تو آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھیے، بہتر ہے کہ جامع مسجد ہو، یہ افضل ہے۔ لیکن کوئی بھی مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، آپ اعتکاف بیٹھ جائیے۔ اگر دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے چلے آئیے، اگر وہاں پہ ایسی دقت آ رہی ہے، لیکن اگر جامع مسجد ہے تو آپ کے لیے اور بہتر ہے، آپ کو نکلنا نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اعتکاف اگر آپ کو بیٹھنا، اور یہ جان لیجیے کہ اعتکاف بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 10 دن بالکل قید ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 دن ہی کرنا ہے تو 10 دن نہیں، آپ اعتکاف 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی کوئی مدت ہے کہ آپ 10 ہی دن کے 3 دن کر لیجیے، 5 دن کر لیجیے، اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 10 دن ہی کریں گے۔ ہاں سنت طریقہ متکف کے لیے کیا ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب کے وقت افطار سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے، افطار کرے، مغرب کی نماز پڑھے، عصر بعد ہی چلا جائے، اور اس کے بعد وہ رات تراویح کے اہتمام اور رات بھر جاگ کر فجر کی نماز پڑھ کے پھر اعتکاف گاہ میں اپنے اندر داخل ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے اعتکاف کرنے کا، لہذا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ افسوس کا مقام ہے، آپ کی مسجد میں سارا انتظام ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اعتکاف کوئی کرتا ہوا ابھی تک نہیں ملا۔ بندوبست ہے ساری چیزوں کا، کرنا چاہیے اعتکاف، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اعتکاف میں گزار لیں۔ اعتکاف میں فائدہ ہے کہ آپ دنیا سے منقطع ہو گئے، آپ اپنے کثرت سے تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار پڑھ سکتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف میں گزارنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگوں میں سے جس کو اللہ توفیق دے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوشش کریں۔ آپ کی یہ مسجد الحمدللہ جمعہ بھی ہو رہا ہے، یہاں سارے بندوبست ہیں، اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخری عشرے میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔